بہت زیادہ بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے لاہور کے ایک بیگم اور ان کے پولیس مقابلے کے بعد ہونے والی صورتحال میری مراد کی تھی واٹس ایپ کے کیس سے. اگر ہم اس پہ رہیں دراؤ پتہ ہوگا کیا کہ یہ میں جو کام کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں وہ رہ جاتی ہے, کسی نہ کسی کویسچن کے اوپر بات چلی جاتی ہے اور پھر وہ چلتا ہے. اس میں وضاحت بڑی ضروری کریں گے اس کے اوپر لا اینڈ آرڈر پہ جب بات کریں گے. اس پہ بہت زیادہ ویلاگز ہو رہے ہیں, اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور ابھی تک گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے کوئی ایسی بات نہیں کی. دیکھیے کچھ ویلاگز ایسے بھی ہیں جو بالکل حقائق سے منافی ہیں. حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ کے ایک ٹیلی فون کال کو جو 2 لوگوں کے بیچ میں تھی, اس کی کال پتہ نہیں کیسے وہ اس کو جو ہے وہ کسی نے رپورٹ کیا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ موقع ہے کہ ڈیفیمیشن کورٹس بھی بن گئی ہیں اور اب وہ جو بھائی ہیں وہ اب اس کا ثبوت جو ہے وہ آ کے کورٹ میں دیں گے تو یہ اچھی بات ہے. وہ بتائیں گے کہ حمزہ صاحب جو ہے وہ کتنے بجے کال کی, پھر انہوں نے کیا باتیں کی, پھر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کیا جواب آیا. یہ یقیناً اب ان کو کورٹ میں ثابت کرنا پڑے گا, ورنہ 30 لاکھ روپے کا جرمانہ ان کو دینا پڑے گا. صحت کے شعبہ میں دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ نے اتنے پروجیکٹ شروع کیے ہیں لیکن ایک ناکامی صورتحال جو سیلاب کی آ رہی ہے جی اور یہ ہیبیٹیشن کا عمل جو ہے وہ بہت بڑا ہے, تو کیا ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھی فنڈ موجود رہیں گے اور ادھر کی جو ریہیبلیٹیشن کا عمل جاری ہے جی اس کے لیے بھی فنڈ جو ہے وہ جاری رہیں گے؟ دیکھیے اس میں گزارش یہ ہے میاں صاحب کہ کسی بھی, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کسی ترقیاتی اسکیم کے اوپر کوئی کٹ نہیں لگایا گیا ہے. ایک تو الحمدللہ پنجاب نے اپنے ریسورسز سے یہ تمام جو ریلیف پیکج ہے یہ اناؤنس بھی کیا, یہ لوگوں کو مل بھی رہا ہے جیسے میں نے آپ سے گزارش کی. اور کسی بھی ترقیاتی اسکیم پر کوئی فنڈ کی نہ کوئی تجویز ہے نہ وہ زیر غور ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں یقیناً اپنے جو اور انیشیٹوز یا اور کوئی فیزز جس میں جیسے فار ایگزامپل یہ بائکس ہیں جس کو چیف منسٹر صاحبہ 50,000 پہ بھی لے جانا چاہتی ہیں, اس کو شاید 1 سال کے لیے جو ہے وہ ابھی اس تعداد پہ نہ لے جایا جائے, لیکن کوئی پروگرام نہ ختم ہوگا نہ بند ہوگا, سب ترقیاتی پروگرام اپنے چلتے رہیں گے. اچھا میڈم, صحت کے شعبہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں 50% سے زائد عوام جو ہے وہاں پہ علاج کرواتی تھی, اور جو صحت کارڈ تھا گزشتہ حکومت میں وہ تمام مریضوں کو جو ہے وہ یکساں کوموڈیٹ کرتا تھا. لیکن اب یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ اسپتالوں میں جا رہے ہیں وہ اگر 500 پیشنٹ دن میں گئے ہیں تو صرف ان میں سے 2 کو جو ہے وہ صحت کارڈ پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, باقیوں کو جو ہے وہ فارم دے کر اور اتنا ٹالا جاتا ہے کہ وہ خود ہی پرائیویٹ جا کے اپنا چیک اپ کروانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پہ کیا پرائیویٹ اسپتالوں میں صحت کارڈ نہیں چل رہے؟ نہیں, میں نے تو پہلے مجھے تو آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی, ان کو کہاں بھیج دیا جاتا ہے؟ وہ گزشتہ دور میں دیکھا گیا تھا کہ جو بھی مریض پرائیویٹ اسپتال میں جاتے تھے وہ آٹومیٹکلی صحت کارڈ پہ علاج کیا جاتا ہے. لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر 500 مریض گئے ہیں تو صرف 2 کا علاج صحت کارڈ پہ کرتے ہیں, باقی ساروں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا علاج خود کروائیں. دیکھیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ, اور اچھا کیا آپ نے دوبارہ مجھے موقع دیا کہ میں یہ بات دوبارہ کلیریفائی کر سکوں, کہ جو سرکاری ہسپتال ہے وہاں پر تمام ٹریٹمنٹ آلریڈی فری ہے. سو وہاں پر صحت کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہوتا یہ تھا کہ صحت کارڈ پہ وہی پیسے جو سرکار نے دینے ہیں وہ سرکار صحت کارڈ کے ذریعے دے کے خود ہی سرکار کو مل جاتے تھے, تو یہ ایک عجیب بے تکی قسم کی جو ایکسرسائز تھی. اب وہی پیسے آلریڈی سرکاری ہسپتالوں کو جو ہے وہ دیے گئے ہیں. وہ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات ہوں, اس میں ٹیسٹ ہوں, اس میں او پی ڈی ہے, کوئی بھی چیز ہے وہ تمام فری ہیں. لیکن ہیلتھ کارڈ جو ہے نواز شریف صاحب کا ہیلتھ کارڈ وہ تمام پرائیویٹ ہسپتالوں میں اپلیکیبل ہے. وہاں پر کسی پرائیویٹ ہسپتال میں صحت کارڈ کو بند نہیں کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی پرائیویٹ ہسپتال جو ہے وہ ایک آدھی اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی واجبات کا ایشو ہو یا ان کی بات ہو, تو اگر آپ مجھے ایگزیکٹلی جب بتائیں گے تو ہم اس کو چیک کرا لیں گے. لیکن پرائیویٹ ہسپتالوں میں صحت کارڈ کے اوپر جو ہے وہ علاج پہ کوئی پابندی نہیں ہے. کمپلیٹ بھی ہو گیا ہے, سوشل میڈیا پر واقعی ایک بحث چھڑی ہوئی ہے اور کوئی بہانہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اوپر تنقید کرنے کا جانے نہیں دیتے ان کے بات کی. ایسا ہی ایک انیشیٹو انہوں نے جو وظیفہ 25,000 روپے تھا, آج نہیں, اس پہ کل بات کریں گے, اس پہ پھر کس دن بات کریں گے. یہ تو ایک تو آپ نے لا اینڈ آرڈر پہ جس دن بات کروں گی اس دن یہ تمام سوالات کر لیں گے. یہ کہا کہ مریم نواز کے دور میں کوئی منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اس پروگرام کے اینکر اور وہ جو تجزیہ کار تھے, کیا ان کی خلاف کوئی یہی جواب دیں گے یا نہیں؟ دیکھیے انہوں نے ان کو وہ اگر کوئی صحافی جو صحافی کہتے ہیں اپنے آپ کو, اگر وہ اتنے
حقائق سے بے خبر ہیں اور اگر ان کے پاس معلومات نہیں ہے تو یہ ان کی صحافت پہ کویسچن مارک ہے. اس پہ میں ان کو کیا کہوں. یہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ آپ بغیر آپ میں اور ٹرولز میں شاید کوئی فرق نہیں کہ آپ کو بولنے سے پہلے کم از کم صحافی کو اپنے حقائق ضرور چیک کر لینے چاہیے. اس کو جو بھی بات کرے ٹرول میں اور صحافی میں فرق ہونا چاہیے نا. اور وہ اگر آپ کو آپ کے پاس معلومات نہیں ہے تو وہ پھر آپ کا پرابلم ہے, ہمارا پرابلم تو نہیں ہے. یہ بھی نہیں, آج صرف سی ایم کے انیشیٹیوز پہ بات کر رہے ہیں. آج اس پہ بات ہی نہیں کرنی مجھ کو. میری خواہش اور کوشش ہے کہ کاش اچھی باتیں جو لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے پنجاب کا, آپ اس کو ہائی لائٹ کر پائیں. جی الحمدللہ. نہیں, اب دوسری بلڈنگ جو ہے وہ تقریباً تیار ہے, جو جہاں ہاسپٹل کے سامنے جو پی آئی سی فیز 2 ہے وہ اس کا بھی بہت جلد انوگریشن ہونے جا رہا ہے. اور وہ بھی بلڈنگ اس وقت کمپلیٹ ہے, صرف اس کا اکوپمنٹ جو ہے وہ اس کا انتظار میں. سب سے زیادہ ڈیلیور کرنے والی چیف منسٹر ہیں جنہوں نے 1 سال کا جو پہلا سال تھا اس کے اندر جو انیشیٹیوز شروع کیے ان میں سے موسٹلی کو وہ پایا تکمیل تک پہنچا چکی ہیں. اور یہ پنجاب ہو یا پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی حکومت نے نہ اتنے انیشیٹیوز شروع کیے ہیں نہ کسی کو وہ مکمل کر پائے ہیں. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بہت سارے انیشیٹیو ایسے ہیں جس کا انہوں نے کوئی کیمپین کے دوران وعدہ بھی نہیں کیا تھا. ایسا کوئی وعدہ بھی آن ریکارڈ نہیں ہے. وہ جیسے آپ کو پتہ نا جھوٹے وعدے ہوئے تھے, اتنی نوکریاں تو اتنے کار, تو وہ اس کے بعد سب ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ وہ کہاں رہے. تو چیف منسٹر صاحبہ نے جو وعدے نہیں بھی کیے تھے ان انیشیٹیوز کو شروع کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سیلاب کے حوالے سے جو ایک ہمیں ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا, اس آزمائش کو بھی الحمدللہ بہت بطریق احسن جو ہے وہ پنجاب حکومت نے پورا کیا. اس وقت سروے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ادائیگیاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو 10 بلین سے زیادہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا چکا ہے سیلاب متاثرین جو ہمارے بہن بھائی ہیں. اور یہ ایک وہ ہے, یہ ان اقدامات کے علاوہ ہے کہ یہ بھی ظاہر ہے اللہ پاک نے اگر ایک آزمائش دی تو اس کو بہت خوش اسلوبی سے اور کم عرصے میں, یعنی 2 مہینے کے اندر سیلاب کے آنے کے 2 مہینے کے اندر جو ہے وہ سروے شروع کر کے اس کو 30 نومبر تک انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ بھی ہونا ہے. اور یہ اس جو پنجاب کا خزانہ ہے اس کا 1-1 روپیہ امانت کی طرح استعمال کیا گیا ہے. سو یہ جو پچھلی حکومتوں میں سنا جاتا تھا جی وہ کک بیکس ہیں, جی وہ ٹھیکے ہیں جی, اور ابھی بھی مختلف صوبوں میں یہ سٹوریاں آ رہی ہیں. کبھی جو ہے وہ کسی کلرک کے گھر سے 1 ارب اور پتہ نہیں کتنے کروڑ نکلتے ہیں, پھر 20 کروڑ اور نکل آتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ سب بھی چل رہا ہے. جو سرکاری افسران ہیں ان کی تقرریاں بھی میرٹ پہ ہوتی ہیں. وہ جو ایک بازار لگا ہوا تھا پنجاب کے اندر, ریٹ جو ہے وہ نکلتا تھا ڈی سی کا کتنا ہوگا, کمشنر کا کتنا ہوگا, اے سی کا کتنا ہوگا, وہ پنجاب میں ایگزسٹ نہیں کرتا. باقاعدہ ان کی سرکاری افسران کے لیے کے پی آئیز بنائے گئے ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. اس کے اندر تمام جو عوامی فلاح کی چیزیں ہیں جس میں روٹی کی قیمت ہے, جس میں اسکولوں کی حالت جو ہے وہ بہتر کرنے کی بات ہے, جس کے اندر زیبرا کراسنگز جو ہیں وہ بنوائی جا رہی ہیں, ریڑی بازار کا قیام ہے جس کے اندر کتا اگر کاٹنے کی کوئی خبر آ جائے اس کے اوپر نمبر کٹتے ہیں, پتنگ بازی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. تو یہ مکمل کے پی آئیز کے ساتھ یہ سرکاری افسران جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں جو ہے ان کو دی جاتی ہیں. اور اگر کوئی اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرے تو پھر اس کو جو ہے وہاں سے ہٹایا جاتا ہے اور یہاں پر ہٹانے کا اور لگانے کا ایک میکنزم ہے. اس کے بعد جو بھی منصوبہ وہ شروع کرتی ہیں اس کا مکمل ایک فالو بیک اس کا ہوتا ہے, باقاعدہ دیکھا جاتا ہے, اس کے اوپر چیک کیا جاتا ہے کہ ایک ٹائم لائنز کے ساتھ وہ منصوبے شروع ہوتے ہیں اور اس ٹائم لائن کے اندر اس کو کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے. سو نہ چیف منسٹر صاحبہ کے منصوبے جو ہیں وہ فائلوں کی نظر ہوتے ہیں, نہ وہ صرف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لیے بنتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ڈالا اور واہ واہی کرے, یہ ہونے جا رہا ہے. ویسے مجھے حیرت ہوئی, میں نے کل پرسوں, اگر آپ میں سے کسی کے نالج میں ہو تو میری معلومات میں اضافہ فرمائیے گا, کہ میں نے دیکھا کہ کل کے پی کے اندر 2 دن پہلے کوئی سائنسی ایجاد ہوئی ہے جس میں ان کے وزیر اعلیٰ جو ہے انہوں نے کوئی اینک لگائی ہوئی تھی, ساتھ میں کوئی انہوں نے کہا کوئی سینسر وینسر بھی اس کے اندر لگے ہوئے تھے. تو میں نے بہت چیک کرانے کی کوشش کی کہ اتنی بڑی ایجاد اگر کے پی کے میں ہوئی ہے تو ہمیں چیک تو کرنا چاہیے نا کہ اتنا بڑا کام ہوا ہے کے پی میں. سمجھ نہیں آئی کہ وہ اینک لگا کے وہ سینسر لگا کے تو وہ کیا تھا.
اور وہ کیوں کیا جا رہا تھا. KPK کے جو اتنی بڑی ایجاد ہے وہ پنجاب کے ساتھ بھی ہمیں ان کو شیئر کرنی چاہیے تاکہ اگر کوئی بہت بڑا کام ہو گیا ہے تو وہ ہمیں پتہ چلے. اور ادروائز میری دعا ہے کہ کوئی ایسی اینک بن جائے جس سے اڈیالہ اور اس کے مجاور جو ہیں ان کو KPK کے عوام کی جو محرومیاں ہیں, ان کے جو تباہی اور بربادی کی جو ہے وہ سٹوریاں پیش کرتے اسکول اور ہسپتال ہیں, ان کے جو کھڈے اور سڑکوں کا نہ ہونا ہے, کاش ایسی کوئی اینک بن جائے کہ جو اڈیالہ کا قیدی ہے وہ بھی, اور جو جن کو وہ کسی وزیر اعلیٰ کو اگر کارکردگی کی بنیاد پہ ہٹایا ہو تو بات کچھ اور ہے, لیکن بہنوں کے اور فیملی کے کہنے پہ ہٹانا ہے یہ بڑی. تو میری دعا ہے کہ اس طرح کا کوئی کام جو ایسی اینک بن جائے جس میں جو امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے وہ بھی KPK کے اندر نظر آ جائے. اور اگر اس اینک کو بنانے کے لیے پنجاب کو جو ہے وہ کچھ اگر مدد کرنی پڑے, اگر کوئی ایسا خرچہ کوئی وہ ہو تو وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, تاکہ جو یہ خیبر پختونخوا کے عوام ہیں ان کی بھی سنی جائے.